اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پنجم جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے باہو قلعہ، جو ہم نے صفحہ نمبر 99 پڑھا۔ اب اسے آگے پڑھیں گے آج۔ تو اپنی کتاب نکالو صفحہ نمبر 100 پہ۔ تو صفحہ نمبر 100 پہ اگنی گرپ کے وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا باہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایروان قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا، ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ باہو نگر کو پہلے دارا نگر کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دارا نگری ہے۔ چونکہ آپ بچے جانتے ہیں، اگنی گرپ کے وفات کے بعد ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا، جس کا نام تھا باہو لوچن، ان کے انتقال کے بعد وہ حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی ایروان جو قصبہ تھا اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس نے ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا اور ایک چھوٹا موٹا قصبہ بھی اس نے تعمیر کروایا، جس کو باہو نگر کہتے تھے۔ پہلے اس کو دارا نگر کہتے تھے، اب باہو نگر، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دارا نگری ہے۔ راجہ باہو لوچن کے وہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی بامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور باہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیر دیو، راجہ جگ دیو کے بیٹے پر سرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور باہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تعمیر کروایا۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا ہے۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل اور پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔